بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہ وہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے، اور جب ان سے دریافت کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں آدھا لے آئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1/3 کے لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرا، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی۔ مزید یہ کہ مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے منافقین، معذور لوگوں اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ سب ہی لوگ جنگ میں گئے، اور وہ لوگ جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے۔ راستے میں جب قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ سامعین، اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرمایا کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہمارے ہاں جب کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بنا ڈالتے ہیں، کھنڈروں کی تفریق ہو جاتے ہیں، اور رونا تو دور کی بات، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ کھنڈر اور مونجو دوڑوں کے اثرات کی جگہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔